موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر آپ کی جو پارٹی ہے، اگین ہم ریسٹ آف دا پاکستان ایک سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن جب ہم سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سیاسی جماعتوں میں بڑی واضح تفریق جو ہے وہ دیہی اور شہری سندھ کی ہے۔ تو آپ کا کیا اسٹرکچر ہوگا؟ نمبر 1، نمبر 2، اگر کراچی کے اوپر فوکس کریں تو جناب صرف الیکشن سے پہلے کراچی کے سب سے بڑے مسئلے مردم شماری کے اوپر بات کی جاتی ہے، کراچی کے سب سے بڑے مسئلے کوٹا سسٹم کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ آپ کس طریقے سے دیکھیں گے اپنی جماعت میں جو پارٹی مینیفیسٹو وغیرہ ہوگا اس میں؟ دیکھیں عمران بھائی، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میرا فوکس خالی سندھ یا کراچی نہیں ہے۔ سندھ میں تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ 14 سال موقع دیا مجھے بڑا کلوزلی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا، پورے سندھ میں ہی کیا ہم نے، اور ڈیولپمنٹ بھی کی، سب کچھ کی۔ اس وقت ظاہر ہے یہ جو کرائسس ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ پورے پاکستان کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کی سطح پہ، اور بنیادی اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بے پناہ انسٹیبلٹی کا تاثر آتا ہے، ہوپ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ادارے جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو وائس کرنے کے لیے مثلا میں نے جو سلوگن دیا ہے میری پہچان پاکستان، وہ اسی لیے دیا ہے، حالانکہ ہر پاکستانی کے دل میں پاکستان بستا ہے، اور ہر پاکستانی چاہے پاکستان میں رہتا ہو، پاکستان سے باہر رہتا ہو، بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان چیزوں کو ریکال کرانا پڑتا ہے، ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ سلوگن دیا ہے جو کہ ایک سمبل آف یونٹی ہے، above all differences، کہ کاسٹ، کریڈ، کلر، ایتھنیسٹی، سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری پہچان پاکستان ہے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کریں گے، اپنی پہچان کی بات کریں گے، تو پھر ہم سنجیدگی سے سوچیں گے کہ ہم اس میں اپنی پہچان کے لیے کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کیا یہ کنٹریبیوشن یا جو ہمارا عمل ہے یہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سول سرچنگ، سیلف اسسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں سب کو، اور آئی تھنک اسی لیے میں نے یہ دیا، اور میں خاص کر کے توجہ یوتھ پہ دے رہا ہوں، ینگسٹرز پہ دے رہا ہوں، کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا پروپورشن ہے وہ، اور کل کا پاکستان وہی ہے، یوتھ ہے ہمارا۔ اس کو امپاور کیسے کیا جائے، اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ کیسے ڈالا جائے، اور اس کو اس پولرائزیشن سے کیسے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب بیسک آئیڈیالوجی آپ کی بھی وہی ہے جو اور دیگر جماعتوں کی، اب ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرائیں گے، سیاسی جماعت کو آگے لے کر چلیں گے، وہ سماجی خدمات ایک پارٹ آف دس ہوگا، لیکن جو کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک جو اس کی اصل انٹینشن ہوتی ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے، اپنا ایک بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا کر کے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں قریب الیکشن، کچھ ذرا اس کے اوپر بھی میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ کچھ ٹائمنگز بھی ہوتی ہیں نا ساری سیاسی جماعتوں کی، ان کے بننے کی، اور ایک بڑا لمبا طویل عرصہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات جو اب میرے حساب سے کلمینیشن پہ ہیں وہ کس ڈائریکشن پہ جاتے ہیں، اور کتنا ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن ریئلسٹکلی جو اگر اس کو آپ اس میں کنسیڈر کریں کہ لائکلی ہوڈ کیا ہو سکتی ہے، تو لائکلی ہوڈ میں سرزد فوری الیکشنز جو ہیں وہ بیکاز آف فائنینشیل پوزیشن اور بیکاز آف دی اوور آل سچویشن، فوری طور پہ الیکشنز جو ہیں وہ آئی تھنک ایک فردر کیوس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیس لائکلی
کہ فوری طور پہ کوئی الیکشنز کی بات سر، ہو. آپ ڈیمیج کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کولیٹرل ڈیمیج والی صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح سے افراتفری ہے. تو اس میں پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے؟ کیا آپ سجسٹ پاکستان، ریاست پاکستان آگے بڑھے افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ، ایک استحکام کے ساتھ؟ تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اس میں آپ کا کیا ایک انپٹ ہوگا؟ کن گراؤنڈز کے اوپر حکومت کو، اپوزیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو کن گراؤنڈز کے اوپر کام کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ایک چیز تو عمران بھائی آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ اس وقت جو ہے پولیٹیکل پارٹیاں یا لوگوں کی سوچ اس بات میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ. اور فوکس یہ مطلب لوگوں کا فوکس یہ کہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرو تو پولیٹیکلی ایڈوانٹیجیس ہوگا. میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات پرو اور اینٹی کی نہیں ہے، بات اسٹیٹ کی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہے تو آپ ضرور اس پہ اپنا وائس جو ہے وہ ریز کریں. اس وقت فضا بن رہی ہے اس میں انفارچونیٹلی، اور یہ گلہ میں موجودہ گورنمنٹ سے بھی میں نے پچھلے انٹرویوز میں بھی کیا، اپنے جہاں بھی میری بات چیت ہوئی ہے، ایڈریسز ہوئے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ گلہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ کو جو کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو جو کام کرنا چاہیے، اس میں کمی کی وجہ سے، اس میں اس طرح فور فرنٹ نہ آنے کی وجہ سے، بہت سارے معاملات جو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے چاہیے ان کو اس انداز میں پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کرنے کی وجہ سے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ رہا ہے اور ان کو ہی مینیج کرنا پڑ رہا ہے چیزوں کو. اور جب اسٹیبلشمنٹ مینیج کرتی ہے تو پھر اس میں ناراضگی اور اچھائی اور برائی ساری وہ بھی ان کے سر جاتی ہے. اور یہی وجہ بن رہی ہے لوگوں میں یہ سینس آنے کا، یعنی یہ جو منافرت کی ایک فضا بنتی ہے، اس کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ مزید یوز کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی جو مس ہینڈلنگ ہے اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں. اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہم کیا امید رکھیں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب جو ہے وہ پاکستان کب واپس آ رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہو، آن گراؤنڈ سیاست پاکستان میں ہو؟ آپ کا بیسک تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ اس وقت کس لیول کے اوپر ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی عمران بھائی، اس میں تو میں یہ بتاؤں کہ یہ گزشتہ کوئی 3-4 مہینوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ایک بہت ڈیپ اینڈ ڈیٹیلڈ مشاورت کا پہلو بھی شامل ہے، عمل شامل ہے اس میں. اور جب اسٹارٹ کیا ہم نے تو اسٹارٹ سے پہلے تھوڑا سا واٹر ٹیسٹ کیا کہ لوگ کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ رسپانسو ہو سکتے ہیں اس وقت. وہ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ گئے اور پھر فردر اسٹیپس لے رہے ہیں. تو اس میں ابھی جو اسٹیج ہے اس میں ظاہر ہے کہ میری اپروچ اور میری کنیکٹیویٹی جو ہے میں گراس روٹ لیول پہ بھی کر رہا ہوں اور سینئر سیزنڈ پولیٹیشین سے بھی کر رہا ہوں، تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو سینئر پولیٹیشینس ہیں وہ ینگسٹرز کو گائیڈ کر سکیں اور ہم ایک پولیٹیکل پروسیس ایسا جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. آل اوور پاکستان آپ بات کریں، جو لوگ لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں آل اوور پاکستان، آل اوور پاکستان. اور اس میں ہم بہت یعنی گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کام کو کر رہے ہیں. اور اس کام کو بہت زیادہ ایکسپوجر ابھی اس اسٹیج پہ ہم نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. سندھ کی، کراچی کی الگ ہے، پنجاب کی الگ ہے، KPK کی الگ ہے، بلوچستان کی الگ ہے. تو ان سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اکراس دا بورڈ وہ اس کو بہت کوائٹلی یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور جب ونس یہ کام انشاءاللہ اپنی فائنل سٹیجز پہ ہیں، مطلب اس میں 4-6-8 ہفتے اور لگ سکتے ہیں، اور اس کو ونس وی کمپلیٹ اور پھر ہم اس کو جب آن گراؤنڈ سرفیس کریں گے اور اس چیز کو تیزی سے چلانا شروع کریں گے،
that is the moment, that is the time. ठीक है, यानी 2024 का एंड 2025 जो है इशरतुल इबाद साहब पाकिस्तान में होंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्त का नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इशरतुल इबाद हमारे साथ मौजूद थे और बात की जा रही थी पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एक इंतशार, अदम बर्दाश्त का माहौल है, ऐसे में क्या एक पॉलिटिकल स्पेस दूसरी सियासी जमातों या लोगों के लिए निकल सकती है कि वह आके इस बफर को फिल करें, एक प्रोग्रेसिव सियासत के साथ रियासत पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें।